بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج انشاءاللہ الرحمن اللہ کی توفیق خاص کے ساتھ ہم 9ویں پارے کا خلاصہ ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 9ویں پارے کا آغاز قال الملأ الذین استکبروا ان الفاظ سے ہوتا ہے، اور یہ سابقہ کا ہی تتمہ ہے۔ 8ویں پارے کے آخری رکوع میں شعیب علیہ السلام کی قوم کی بات ہوئی تھی، تو انہی کے سرداروں کا قول 9ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کیا کہا، یا شعیب، یعنی لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، شعیب ہم تجھے بھی اور جو بھی تیرے اوپر ایمان لائے ہیں ان سب کو اپنی بستی سے نکال دیں گے ضرور بضرور۔ یا دوسری صورت یہ ہے او لتعودن فی ملتنا، تجھے ہمارے مذہب کے اندر ہماری ملت میں آنا پڑے گا۔ بہرحال پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کے ذکر کی اور کہا کہ اس طرح تو ممکن نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین نے مجھے اگر ہدایت عطا کی ہے تو میں بھٹک جاؤں، خود ہی اس سے دور ہو جاؤں، ایسا ممکن نہیں۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ رب العالمین کے حکم کو نہ مانا اور ان کی مخالفت کرتے رہے تو اللہ رب العالمین نے ان پر یعنی ان کی قوم پر زلزلے کا عذاب بھیجا، جس کی وجہ سے وہ سارے ختم ہو گئے۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے، اور دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر فرمائی کہ جو بھی نبی آتا ہے تو ان کے قوم والوں کو مختلف طرح سے آزمایا جاتا ہے، مختلف ان کے امتحانات ہوتے ہیں، پھر ہم وہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں یا کچھ نقصانات ہوتے ہیں ان کو ختم کر کے اس کے مقابلے میں اس کے بدل ہم اچھائیاں عطا کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ اہل کتاب، یہ جو اہل قرآ ہیں بستیوں والے، اگر یہ ایمان لے آتے اور یہ تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان سے اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ مطلب یہ ہے اگر ایمان کوئی قبول کر لے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو آسمان سے بھی برکتوں کے نزول کی خوشخبری سنا رہے ہیں اور زمین سے بھی اس کے لیے اللہ رب العالمین نے برکات کی خوشخبری رکھی ہے۔ لیکن ہوا کیا، اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہوں نے جھٹلا دیا، اس وجہ سے ہم نے ان کو
پکڑ لیا۔ تو بہرحال قوموں کو یہ خطاب ہے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ جیسی مرضی بدعمالیاں کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھے گا ہی نہیں، ایسا انداز بالکل درست نہیں ہے۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور جا کے اس کو مخاطب ہو کے کہا، اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، تو میں صرف صحیح بات کہوں گا اور حقیقی بات تجھ سے کہوں گا۔ میں تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کے آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ تو فرعون نے ماننے کی بجائے اس نے کہا، اگر واقعی کوئی واضح دلیل لے کے آیا ہے تو سچا ہے تو کوئی دلیل پیش کر دے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پہ پھینکی تو وہ لاٹھی بڑا اژدہا بن گئی، اور دوسری اللہ رب العالمین نے جو ان کو بطور معجزہ نشانی عطا فرمائی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کو بغل سے نکالتے تھے تو ان کا ہاتھ سفید ہوتا تھا، روشن ہو جاتا تھا، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ دونوں نشانیاں اللہ رب العالمین نے اس رکوع میں ذکر فرمائی ہیں۔ اور چوتھے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ بات ذکر کی کہ جب فرعون اور اس کے ساتھی، اس کے حواری اور اس کے سردار عاجز آ گئے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو موسیٰ ہے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے اور اپنے جادو کے ساتھ ہمیں اس زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، یہ نکالنا چاہتا ہے، تو اس لیے اب اس کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے بڑے ماہر جادوگر اکٹھے کیے اور جادوگر آئے فرعون کے پاس اور انہوں نے آ کے بات کی کہ اگر ہم جیت گئے واقعی طور پہ تو بتا ہمیں کیا ملے گا، کوئی اجرت وغیرہ؟ اس نے کہا جی بالکل اجرت بھی ملے گی اور تم میرے مقرب بھی ہوگے۔ تو جادوگروں نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جی آپ بتائیں، آپ پہلے شروع کریں گے یا ہم شروع کریں؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا القو، تم ڈالو، تم اپنے جادو کا آغاز کرو۔ جب انہوں نے وہ رسیاں وغیرہ ڈال دی، جیسا کہ دیگر جگہوں پہ وضاحت ہے سورۃ طٰہٰ وغیرہ میں، تو یہاں یہ ذکر ہے سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاءوا بسحر عظیم۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا اور لوگ ان سے ڈر گئے اور بہت بڑا جادو وہ لے کے آئے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں ایسی صورت میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ اپنی لاٹھی زمین پہ پھینکیں۔ جب انہوں نے لاٹھی پھینکی تو وہ ساری چیزوں کو نگل گئی اژدہا بن کر، تو حق کا حق ہونا واضح ہو گیا اور باطل ان کے اعمال کا بطلان ثابت ہوا۔ تو جو جادوگر تھے، جو جادو کرنے کے لیے آئے تھے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو جو جادوگر تھے وہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدے میں گر گئے، تو انہوں نے ایمان کو قبول کر دیا۔ تو بہرحال فرعون نے یہ بات کی کہ یہ سارا کام تمہارا ہی ہے، تم مکر کرنے والے ہو، میں تمہیں سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تمہاری جو ہے ٹانگیں کاٹ دوں گا، یہ برخلاف سمت، پھر اس کے بعد میں تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ تو انہوں نے جادوگروں نے کہا جی ہم نے اللہ کی طرف جانا ہی ہے، فرعون تو ہمارے ایمان کی وجہ سے ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ان جادوگروں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب تو ہم پر صبر اتار دے، صبر انڈھیل دے اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کرنا۔ وہی جو اجرت مانگنے والے تھے، اجرت چاہتے تھے، مال کے متلاشی تھے، جب حق کا حق ہونا واضح ہو گیا، ایمان کو قبول کیا، تو ان کے لیے یہ چیزیں کچھ بھی معنی نہ رکھنے لگیں۔ اور پانچویں رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے فرعون کے جو قوم کے سردار تھے ان کی وہ بات ذکر کی کہ انہوں نے فرعون سے کہا کہ تو موسیٰ کو ایسے ہی چھوڑنا چاہتا ہے اور اس کی قوم کو ایسے ہی تو آزادی دینا چاہتا ہے کہ وہ زمین میں فساد کریں، حالانکہ وہ تجھے نہیں مانتے، تیرے یعنی کہ تجھے بھی چھوڑ چکے ہیں، تیرے الہ ہونے کو بھی چھوڑ چکے ہیں۔ یہ جب بات کی گئی تو فرعون نے کہا کہ یعنی ہم ضرور ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور عورتوں کو زندہ رکھیں گے، تو یہ سارا کام ہم کرنے پہ قادر بھی ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس وقت یہ تلقین کی
استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ کیا میری قوم تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بندوں میں سے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اصل انجام جو ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور صبر کرتے ہوئے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین خود ہی سارے معاملات کرنے پہ قادر ہے۔ چھٹے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر مختلف عذابوں کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو مختلف قسم کی سزائیں دیں۔ تو یہاں جن سزاؤں کا ذکر ہے وہ 7 قسم کی سزائیں ہیں، یعنی ان پر قحط سالی آ گئی، پھلوں کی کمی ہو گئی، اور اسی طرح ان پر طوفان آیا، ان پر یہ جو ٹڈی دل اس کا حملہ ہوا، اس کے ساتھ بھی نقصانات ہوئے، اسی طرح جوئیں ان پر مسلط کر دی گئیں اور مینڈک ان پر مسلط کیے گئے، اور اسی طرح خون ان کے یعنی برتنوں میں، ان کے کھانوں میں اس طرح مختلف پایا جاتا تھا۔ یہ 7 قسم کی سزائیں اللہ رب العالمین نے ان کو دیں۔ تو بہرحال جب ان پر عذاب آیا، مختلف قسم کی سزائیں آئیں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، کہ اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے، اگر عذاب ٹل جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے۔ اس طرح کی جب انہوں نے بات کی تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم نے ان سے اپنا جو ہے نا عذاب ٹال دیا، لیکن ہوا کیا، جیسے عذاب آتا تھا مطالبہ کرتے تھے ٹل جاتا تھا، تو جیسے ہی ٹلتا تھا وہی اپنا انداز پرانا اختیار کر لیتے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کو جب سمندر سے نکالا گیا، یعنی قوم فرعون کو غرق کیا گیا، اور یہ بنی اسرائیل بچا کے سمندر کے پار چلی گئی، وہاں آ کے انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں۔ تو قوم فرعون نے، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے اپنے نبی سے، موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کی اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہا جیسے یہ معبود بنائے بیٹھے ہیں تو اسی طرح کا ہمارے لیے بھی معبود ہونا چاہیے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کا وہ قول یہاں ذکر فرمایا کہ انہوں نے کہا تم کتنی جاہل قوم ہو، یہ کام یا یہ جو مطالبہ ہے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ کیا میں اللہ کے علاوہ اوروں کو الہ چن سکتا ہوں؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ اختیار کر سکتا ہوں؟ حالانکہ اس رب نے تمہیں فضیلت دی ہے، اس لیے آپ اس طرح کا انداز نہ اپنائیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت ذکر کی کہ ہم نے آل فرعون سے آپ کو نجات دی، وہ تمہیں سزائیں دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ 7ویں رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ بات ذکر کی کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے، طور پہاڑ پہ 30 راتوں کی مدت مقرر تھی، لیکن جیسے ہی وہاں گئے 10 مکمل کر کے تقریباً 40 راتیں میقات مکمل ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ آپ پیچھے قوم میں رہیں، اصلاح رکھنا اور مفسدین کے راستے کو اختیار نہ کرنا۔ اب یہ بات کہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے ربی ارینی انظر الیک، اللہ مجھے تو دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، یہ پہاڑ ہے اس کی طرف دیکھیں، اگر یہ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو مجھے دیکھ پائے گا۔ لیکن جیسے ہی اللہ رب العالمین نے اس پہاڑ پر تجلی ڈالی جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، اللہ میں تو اسے توبہ کرتا ہوں، میں تو اسے یعنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں، یہ مطالبہ میں نے کیا، وانا اول المومنین، میں سب سے پہلے مومن بننے والوں میں سے ہوں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو یہ تورات عطا کی اور قوم کی طرف واپس آئے۔ لیکن ہوا کیا، جیسا کہ 8ویں رکوع کے اندر ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو جیسے قوم کے دل میں وہ بات تھی نا، جیسے وہ سمندر پار کر کے وہاں گئے تھے، انہوں نے لوگوں کو اپنے معبودان باطلہ کو پوجتے دیکھا، بت پرستی کرتے دیکھا، تو ان کے دل میں بھی یہ بات گھر کر گئی
کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کا الہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ پہنچے، انہوں نے پیچھے سے وہ بچھڑے کو معبود بنا یعنی کہ وہ بنا کر یعنی ان کو اسے پوجنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان کو بہت غصہ تھا، انہوں نے جو ہاتھ میں تختیاں تھیں ان کو نیچے گرا دیا اور اپنے بھائی کے جو ہے نا سر کو پکڑ لیا، بالوں کو کھینچا۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ مجھے چھوڑیں، اس طرح آپ نہ کریں، اس طرح دشمن خوش ہوں گے۔ تو ساتھ وضاحت کر دی کہ میں نے تو ان کو سمجھایا ہے، لیکن یہ ظالم ٹھہرے ہیں اور انہوں نے ہی یہ ساری زیادتیاں کی ہیں، یہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، میں تو کمزور تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے رب سے اپنے لیے بھی اپنے بھائی کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی اور کہا اللہ تو ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کر لے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور ناوے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر فرمائی کہ بچھڑے کو پوجنے والوں پہ غضب یعنی اللہ تعالیٰ کا پہنچا اور دنیا کے اندر بھی ذلت پہنچی، اور جو بھی برائیاں کرتا ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے کوئی، پھر توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ پھر بخش دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہ بات ذکر کی کہ جب طور پہاڑ پہ گئے تھے، ساتھ 70 آدمی لے کے گئے موسیٰ علیہ السلام، تو وہاں جو ہے پہاڑ ہلا تھا، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہاں ختم ہو گئے اور فوت ہو گئے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو ان سب کو پھر زندہ کر دیا گیا۔ یہ بہرحال کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، کہا جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کا نام یا ان کا ذکر تورات و انجیل میں لکھا ہوا ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم۔ کہا یہ نبی جو ہے نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، حلال چیزیں یعنی وہ مقرر کرتا ہے، حلال چیزیں کھانے کا کہتا ہے، اور خبیث قسم کی چیزیں گندی چیزیں کھانے سے روکتا ہے، اور بوجھ اس نے ہلکے کر دیے ہیں، وہ طوق اٹھا دیے ہیں جو ان پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کرنے کے بعد کہا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ تو جو ایمان لے آئیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کے ساتھی بن جائیں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اترا ہے، کہا یہ لوگ کامیاب ہیں۔ 10ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی پہ ایمان لانے کی بات کی اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے 12 جو قبائل تھے ان کا ذکر کیا، اور ان پر پانی کی جو نعمت تھی اس کا ذکر کیا، اور ان کی ساتھ ساتھ جو یعنی کہ بدعمالیاں تھیں وہ ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے جھکنے کا کہا، سجدہ کرنے کا کہا کہ آپ ایسا کریں اور زبان سے حتہ لفظ بولیں، ہم غلطیاں مٹا دیں گے۔ تو انہوں نے الفاظ بدل دیے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کا خیال نہ رکھا تو ان پر پھر عذاب آ گیا۔ اور 11ویں رکوع کے اندر ان کی حیلہ سازیوں کا ذکر ہے کہ ان کو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا تھا، لیکن انہوں نے حیلہ کیا۔ تو کچھ لوگ تھے وہاں جو دعوت دینے والے تھے، ان کو سمجھانے والے تھے کہ ایسی بات یا ایسا کام آپ نہ کریں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ حیلہ درست نہیں ہے، لیکن انہوں نے آگے سے ماننے کی بجائے حیلے بھی پیش کرنے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے ایسا انداز اپنایا، انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون۔ جو روکنے والے تھے ہم نے ان کو بچا لیا، لیکن دیگر جو تھے وہ عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو آدمی لوگوں کو سمجھاتا ہے، لوگوں کو واعظ کرتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، وہ بری ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے سامنے برائیاں ہو رہی ہیں، وہ روکتا بھی نہیں ہے، وہ کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں لیتا، تو ایسا شخص خود شکار ہو جاتا ہے، وہ خود اس کا یعنی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ 12ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ لوگوں کو عہد یاد کروایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کی ساری اجتماعیت سے خطاب کرتے ہوئے بات کہی تھی کہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، الست بربکم قالوا بلی، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا ذکر کیا کہ جو شیطان کی اتباع کرنے والا ہے، کہا اگر ہم چاہتے تو اسے بلندی عطا کر سکتے تھے، لیکن اس نے خود ہی زمین پہ رہنا
پسند کیا ہے اور اپنی خواہش کا پیرو بنا ہے، تو ایسے شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کا پیروی کرنے والا بنتا ہے، کتے کی مثال کی طرح ہے، اور یہ بہت بری مثال ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر فرمائی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، بلکہ اکثریت جنوں میں سے اور انسانوں میں سے ایسے ہیں جو جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے دل ہیں لیکن دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں رکھنے کے باوجود حق دیکھتے نہیں ہیں۔ ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان رکھنے کے باوجود حق سنتے نہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو ایسے لوگ جو حق بات سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے یا اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی طرح دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بری مثالوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنیٰ کا ذکر کیا اور کہا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے۔ 13ویں رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف چیزیں ذکر کرنے کے بعد، اپنے انعامات اور اپنی ملکوت کا ذکر کرنے کے بعد، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا کہ آپ قیامت کے حوالے سے آپ سے لوگ پوچھتے ہیں تو آپ یہی کہیں کہ میرا رب جانتا ہے، اور ساتھ یہ کہا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ نبی آپ کہیں میں تو اپنے بارے میں بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر میں لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت زیادہ خیر جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یہ سارا انداز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یعنی کہ کہلوایا، اپنے یہ جملے اپنے نبی سے کہلوائے کہ نبی تو کہہ دے کہ میں ان چیزوں کا اختیار نہیں رکھتا، میں مختار کل نہیں ہوں۔ علم غیب کی نفی بھی ہوئی، مختار کل کی بھی نفی ہو گئی، اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ آپ ہیں کون، کہ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والوں کو میں ڈرانے والا بھی ہوں اور بشارت سنانے والا بھی ہوں۔ اور 14ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان فرمائیں اور کہا یہ اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور یہ بتایا کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تمہاری طرح کے ہی بندے ہیں۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو تو ان کو پکارو اور وہ تمہاری دعائیں اور پکاریں قبول بھی کریں۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین کا رد اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اور ساتھ متقین کے حوالے سے بتا دیا کہ وہ درگزر کرتے ہیں اور شیطان کے جو ہے نا حملے ان سے چکنے رہتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ غور و خوض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں، تو وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آداب بھی بتا دیے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو کان لگا کے سنیں اور خاموشی اختیار کریں تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اصل میں کفار کہتے تھے نا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ تم اس قرآن کو سنو ہی نہ بلکہ شور کرو اور تاکہ تم غلبہ پا سکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ آپ کان لگا کے سنو بھی، خاموشی بھی اختیار کرو، مطلب شور نہ کرو، اور تیسری بات کہ وہ کہتے تھے غالب آ جاؤ گے، اللہ فرماتے ہیں تم پر رحم کیا جائے گا اگر تم اس طرح کا انداز اختیار کرو گے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھنا مراد لیا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں واضح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آپ فاتحہ کے علاوہ کوئی قرات امام کے پیچھے نہیں کر سکتے۔ باقی یہ صورت جو ہے مکی تھی، اور مکے میں حکم یہ تھا کہ وہ قرآن کے دوران شور کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے۔ باقی اس حوالے سے تفصیلی روایات ہیں، انشاءاللہ وہ الگ سے لیکچر ریکارڈ کر کے اسے اپلوڈ کیا جائے گا اللہ کی توفیق سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اپنے رب کو آپ گریزاری کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے پکاریں اور جہری نہ پکاریں، مطلب یہ ہے کوشش کریں جتنا یعنی سری طور پہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، تو اس کے انشاءاللہ فوائد ہیں۔ اس کے بعد 15ویں رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ انفال کا آغاز کیا، اور اس میں ایک تو مومنوں کے اوصاف ذکر کیے کہ مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، اسی طرح نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اوصاف ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے
ان کے رب کے پاس درجات ہیں، مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدر کے حوالے سے بات کی اور اس کا پس منظر بیان کیا۔ 16 رکوع کے اندر بھی وہ بدر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی، مختلف چیزیں، مثال کے طور پہ فرشتوں کا نزول ہونا اور نیند کا غلبہ بھی، جس سے راحت اور سکون کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رحمت کے قطروں کا نزول تھا، جو ریتلی زمین تھی کہ چلنا آسان ہو گیا، پانی تھا جو طہارت کے بھی کام آیا اور پیاس مٹانے کے بھی کام آیا۔ اسی طرح دل بھی مضبوط ہوئے، پاؤں بھی مضبوط ہوئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی ان پر۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے چیزیں ذکر فرما دیں، اور ساتھ یہ بتایا کہ جو اللہ رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر یعنی 16ویں رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر فرمائی کہ آپ نے جہاد کے اندر پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے، وگرنہ انسان یعنی اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا اور برا ٹھکانہ ہے۔ مطلب یہ ہے میدان جنگ سے بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا ارتکاب نہیں کرنا۔ اسی طرح 17ویں رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے حق سے اعراض کرنے والوں کو بدترین لوگ قرار دیا اور کہا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ شر الدواب بولا نا، ان شر الدواب، کہ یہ بدترین چلنے والوں میں سے، زمین والوں میں سے سب سے بدترین ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہ وقت یاد دلایا کہ جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور تھے اور ڈرتے تھے کہیں لوگ تمہیں اچک کے نہ لے جائیں، تو اللہ رب العالمین نے تمہیں جگہ دی ہے، تمہاری مدد کی ہے۔ تو آپ نے یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یعنی کہ مستفید ہو کر ان سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور خیانت سے معاملہ نہیں لینا۔ خیانت ہرگز نہیں کرنی، نہ اللہ سے، نہ رسول سے، اور نہ ہی امانتوں کے اندر۔ اور 18ویں رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ بات ذکر کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام کفار نے بنایا، آپ کو باندھنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، آپ کو جلا وطن کرنا چاہتے تھے، وہ مکر کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی ساری چالوں کو ختم کر دیا۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے کفار کے اس مطالبے کا ذکر کیا کہ جو انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ دیکھیں ہٹ درمی کتنی ہے۔ ایک انسان حق دیکھتا ہے یا وہ محسوس کرتا ہے تو دعا یہ کرتا ہے، اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں توفیق عطا کر دے، ہم بھی ماننے والے بن جائیں۔ لیکن ہٹ درمی اتنی کہ انہوں نے یہ انداز اپنا لیا کہ اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا یہ طریقہ یا یہ چیز درست ہے، ان پر نازل ہونے والی شریعت صحیح ہے، تو ہم پر عذاب بھیج دے۔ نعوذ باللہ، دیکھے کتنا کہ پتھروں کی بارش برسا دے، دردناک عذاب دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرما دی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اے نبی، جس قوم کے اندر آپ موجود ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بھی عذاب نہیں دیتا جو استغفار کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے معافیہ مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی یعنی ایک بہترین پیکج ہے۔ غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، اگر ہم اپنے رب سے معافی مانگیں گے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں گے، تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے گا، ہماری غلطیوں کو مٹا دے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ دن کے وقت ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والا معافی مانگ لے، اور اسی طرح رات کے وقت ہاتھ پھیلاتے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ کیوں کہا لیتوبہ مسیء النہار، رات کو ہاتھ پھیلانے کا مقصد ہے کہ دن کے اندر اگر کسی سے کوئی گناہ ہوئے ہیں تو وہ بخشش مانگے، ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اس پارے کے آخری رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ آپ کفار سے کہیں اگر یہ باز آ جائیں گے، اپنے یہ جرائم چھوڑ دیں گے، تو یہ جو گزشتہ ان سے جرم ہوئے ہیں یہ ان کے بخش دیے جائیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے یہ طریقہ نہ چھوڑا تو پھر اس کی سزا تو بہرحال بھگتنی پڑے گی۔ تو یاد رکھیں جو دنیا کے اندر شرک سے توبہ کرنا چاہتا ہے، اس سے کوئی کفری اعمال ہوئے ہیں اس سے توبہ کرنا چاہتا ہے، سچی نیت کے ساتھ اگر توبہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، انہوں نے آگے کہا اللہ کے پیغمبر آپ ہاتھ بڑھائیں، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو آپ نے پوچھا ما لک یا عمر، عمر یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کیسی شرط ہے؟ کہ صاحب کا اتنے جرم ہوئے ہیں، کیا وہ میرے معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تجھے پتہ نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبل، جو بندہ مسلمان ہوتا ہے اللہ کا مطیع بن جاتا ہے، فرما بردار بن جاتا ہے، اس فرما برداری کی وجہ سے، اس اسلام کی وجہ سے اللہ رب العالمین سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ آپ ان سے قتال کریں جب تک فتنہ ختم نہ ہو اور سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو۔ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے جب تک نہ ہو آپ قتال کرتے رہیں، جہاد یعنی کرتے رہیں۔ یہاں فتنے کا خاتمہ جو ہے وہ مقصود اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور جہاد کا مقصد بتایا کہ جہاد کا مقصد لوگوں کو لوٹنا نہیں ہے، لوگوں پہ حملہ کرنا مقصود نہیں، بہرحال یہ مقصود یہ ہے کہ فتنہ ختم ہو، ظلم ختم ہو، یہ بہرحال اللہ رب العالمین نے ذکر چیز فرما دی۔ پھر فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو آپ یہ علم میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا مددگار ہے، بہترین مولا ہے، بہترین مددگار ہے۔ آپ ان کی وجہ سے بالکل بھی پریشان نہ ہوں، ان کی وجہ سے غم نہ کھائیں۔ تو بہرحال ان چیزوں میں اللہ رب العالمین نے جہاد کے حوالے سے، مختلف چیزوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور مسلمانوں کو حقیقی غیرت عطا فرمائے، تاکہ مسلمان جو نہتے ہیں، پریشان ہیں، ان کے بھی داد رسی کے لیے کوئی سامان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔